آج تک ہے. میں ایک کالر لے لوں لغاری صاحب. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ لغاری صاحب سے سوال ہے کہ آج یہ پروگرام ختم کرنے کے بعد یہ جا کر کہیں گے کہ سیاستدان کراچی میں فیل ہو چکے ہیں، پیپل پارٹی کراچی میں فیل ہو چکی ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ پنجابی میں کہنی پڑے گی، یہ کمنٹ ہے کہ لغاری صاحب بہت تجربے کار ہے آدمی، جن دو جماعتوں کو اس نے ٹنگا ڈالا ہے نا، ٹنگا پنجابی میں آپ سمجھتے ہیں نا، یہ کوئی بھی نہیں ڈال سکتا تھا. جی بہت شکریہ. اب آپ نے سوال سن لیا کہ جی کراچی کے جو ہے حالات وہ بہتر نہیں ہو رہے ہیں، اور جو بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ دو جماعتوں کو عمران خان نے ہی ٹنگا ڈالا ہے، یعنی کہ عمران خان نے ان کو لٹکایا ہے. مقصد یہ ہے ان کے کہنے کا. اچھا، وہ ان کی سوچ ہے، میں ان کی سوچ کا احترام کرتا ہوں مگر جی جی اختلاف کرتا ہوں. مجھے ان کی سوچ کا احترام ہے، میں بے پناہ ان کے نقطۂ نظر کا احترام کرتا ہوں مگر اختلاف ہے میرا ان کے نقطۂ جی جی نظر کے بالکل آپ ساتھ. کا حق ہے. جو کراچی کی حالت ہے بالکل وہی حالت لاہور کی بھی ہے. میں خود لاہور کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک نہیں کئی بار دیکھ کر آیا ہوں. لاہور میں لپسٹک بہت استعمال ہوئی ہے، لاہور میں جو کاسمیٹک بہت استعمال ہوا ہے، لیکن لاہور کی آپ آبادیوں کو جا کر دیکھیں وہی صورتحال ہے جو کراچی کی جی جی صورتحال ہے. وہ مختلف نہیں ہے. ابھی بارش میں بھی یہی ہوا تھا، لاہور بھی اسی طرح ڈوبا ہوا تھا جس طرح کراچی ڈوبا ہوا تھا. لیکن چونکہ ہم نے متعاون کرنا تھا، گالیاں دینی تھیں ایک پارٹی کو، اس وجہ سے ہم نے ایک کراچی کو ہی دیکھا، اور جس کو بھی جس کی ہمت تھی اتنا ہمت کر کے وہ آئے اور کراچی میں آ کر سارا مسئلہ پیش کیا. یہی صورتحال پشاور میں تھی، یہی صورتحال لاہور میں تھی، اور باقی پنجاب کے اور بلوچستان کے دیگر شہروں میں بالکل یہی حالات تھے جو یہاں پر کراچی میں تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں نہیں ہونے چاہیے تھے، لاہور میں بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، پشاور میں بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. وہاں بھی شہری سہولتیں بہتر ہونی چاہیے. لیکن یہ ان کا نقطہ نظر ہے، میں ان کے نقطہ نظر کا دل سے احترام کرتا ہوں. یہ لغاری صاحب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے جی آئی ڈی سی اسکینڈل، جس گزارش میں میرے پروگرام کا ٹائم ہو رہا ہوگا، آپ ضرور کائنڈلی اس ہاں جی بات کو ہاں دیکھیں. جی لغاری صاحب آپ بہت شکریہ آپ کا. آج نے آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا تفصیل سے آپ سے، تو خیر ایک بہت ٹائم چاہیے ہمیں بات کرنے کے لیے. بہرحال بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ نے ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا. آپ اپنا کیونکہ آپ کا اپنا پروگرام شروع ہونے والا ہے، تو میں آپ کو بہت اجازت دیتا ہوں. آپ نوازش، اور انشاءاللہ وائس آف اوورسیز کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ رابطہ رہے گا. بہت نوازش. بہت شکریہ لغاری صاحب. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے جناب نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ تھے آج. آپ نے ان کی باتیں سنی کہ انہوں نے آج بہت زیادہ پاکستان کی سیاست کا اگر کہیں تو جنرلی انہوں نے احاطہ کیا، اور پاکستانی سیاست پر بھی گہری نظر بھی ہے. تو ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے وقت دیا. انہوں نے اپنے پروگرام میں جانا ہے، تو نذیر لغاری صاحب میں آپ کو خداحافظ کہتا ہوں. ناظرین ابھی آپ کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا تھا اور ان کا اپنا پروگرام دوسرے چینل پہ شروع ہونا ہے جہاں پر انہوں نے جانا تھا، تو اس لیے تھوڑا جلدی ان کو جانا پڑ گیا ہے. ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے، وائس آف اوورسیز کا جو مقصد ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، اور جو پاکستان کی پالیٹکس کے جو ایشوز ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے اور نامور صحافی، سیاستدان سب کو بلایا جائے، اور ہماری پالیسی ہے کہ اس میں ایسے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں کہ جن کی ہر چیز میں گہری نظر ہو. نذیر لغاری صاحب ایک بہت بڑے صحافی، اور انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک انہوں نے پولیٹیشین کو دیکھا ہے. ایک عہد ان کا گزرا ہے، اور ان کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہوا ہے. تو ان کی حالات پر ایک گہری نظر تھی، تو اس لیے ان سے کافی اچھی گفتگو ہماری رہی ہے. تو باقی آپ لوگ بھی اگر کوئی سوال ہے، کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں، تو ہمارا تو یہ وائس آف اوورسیز کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اوورسیز کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم اجاگر کریں. کیونکہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اوورسیز ہمارے پروگرام کے تھرو بھی اور ویسے بھی جو لوگ کال کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں ہم کو کہ اوورسیز پاکستانی جو جہاں رہ رہے ہیں ان کے پاکستان میں ظاہر ہے ان کے جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں، ان کے پاکستان میں ایسٹ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ان کو وہاں پر بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی جائیداد ہے، کوئی اس پہ قبضہ ہو جائے، یا اگر وراثت میں انہوں نے حق لینا ہے تو وہ کیسے لینا ہے. اصل چیز ہوتی ہے کہ کوئی بھی جب پرابلم یا چیز ہو اس کا آپ کو ادراک ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس جب انفارمیشن صحیح ہو کہ مثلا اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وراثت کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ اگر پاکستان کا قانون ڈیفرنٹ ہے، یہاں کا ڈیفرنٹ ہے، تو اس دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہوگا. آپ کو یہ پتا کرنا ہوگا جب آپ پاکستان میں آپ کو وراثت ملتی ہے تو وہ کیسے ملتی ہے.
تو ان صاحب یہ بہت سارے مسائل ہیں، تو اس لیے میری یہ ایڈوائس بھی آپ کہہ لیں کہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو اپنی آپ کی جائیدادیں ہوں یا جو بھی زمینیں ہیں یا جو بھی آپ کے وہاں پر ایسٹس ہیں، تو اس کی بہتر ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ول لکھ لیں، یا کم از کم جو اپنے بچے ہیں ان کو بتا کر جائیں۔ کئی ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے والدین کی وہاں پر جائیدادیں ہیں اور لوگوں نے ان پہ قبضے کیے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کا حل ہے کہ انفارمیشن، جو یہاں کے جو بچے ہیں جو یہاں بورن ہوئے ہیں انہیں معاملات کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ جو آپ کے وہاں پر ایسٹس ہیں یا وہاں پر آپ کی جائیداد یا بینک بیلنس جو کچھ بھی آپ کا وہاں پر، ظاہر ہے آپ لوگوں کے وہاں پر جڑیں ہیں، وہاں پر روٹس ہیں، والدین ہیں، تو کم از کم اگر کوئی ڈاکومنٹس ہیں تو ان کو آپ ٹرانسلیشن کرا کے گھر میں رکھیں، ان کو بتائیں کہ جی یہ ہمارا وہاں پر یہ پراپرٹی ہے، اس کی یہ ویلیو ہے۔ کافی دفعہ مطلب جو یہاں بچے ہیں وہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہماری جو پاکستان میں پراپرٹی ہے وہ پینٹس ہے، تو بات یہ ہے کہ وہ پینٹس ابھی نہیں رہے ہیں، پاکستان میں زمین کی بہت ویلیو ہے، تو کم از کم بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ اگر ان کی وہاں پر پیسے یا جائیداد پڑی ہے تو اس کو وہ کس طریقے سے جو ہے نا مینج کر سکتے ہیں۔ اور باقی آپ لوگ جو ہے وہ لائیو کالز ابھی باری کھلی ہیں، کال کر سکتے ہیں، اگر کسی طرح کا آپ کو اور سوال کرنا ہو کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پی آئی اے کا مسئلہ تھا وہ بھی میرے خیال میں فلائٹس ابھی شروع ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک پی آئی اے پر سے پابندی ہٹی نہیں ہے پوری طرح سے، وہ دوسری پرتگال ایئر لائن کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے، اور میرے خیال میں 14 اگست کے بعد ابھی وہ شاید شروع ہو چکی ہو، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے یا اگر کوئی آپ لوگوں نے سوال پوچھنا ہے اپنے اوورسیز کے جو مسائل کے بارے میں، تو آپ ہم سے سوال بھی براہ راست کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر جو ہمارے پاس سوال آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ زمین پہ اگر قبضہ ہو جائے تو کیا کریں۔ فرسٹ اس کا جو طریقہ ہے، اگر فرض کریں کہ جو زمین اگر آپ کی وہاں پر ہے اس پہ قبضہ ہو گیا ہے، تو اس کو ایڈوائس یہ ہے کہ خود حل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ خود حل کرنے سے مراد ہے کہ آپ فزیکلی وہاں جا کر کسی بندے سے نہ الجھیں۔ آپ یہاں پر طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ اوورسیز کمیشن پنجاب ہے، اوورسیز کمیشن پاکستان ہے، اور پرائم منسٹر پورٹل ہے، تو ان کے تھرو آپ درخواست دے سکتے ہیں اپنی، یہاں سے آپ سارا آن لائن سسٹم ہے، اور آپ اس کو جو پرائم منسٹر پورٹل کی ایپ ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے تو آپ سفارت خانے سے جا کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی کالر ہمارے ساتھ، جی رضوان صاحب، جی احمد صاحب ابھی بات کریں۔ بات کی ہے آخری پوائنٹ، بہت زبردست آپ نے بات کی ہے، جی بات اس کریں۔ پر میں چاہتا ہوں کہ ابھی بجلی سستی انہوں نے معاہدہ کیا ہے موجودہ قوموں نے، جی تو اس طرح کہ اگر پہلی حکومتیں جو سابقہ تھی جو گئی ہیں اگر وہ کرتی تو یہ جو ہماری ملک کے جو 72 سال میں ہم اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمیشہ دوسرے کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے، سعودی عرب سے پیسہ لے، دبئی سے لے، سب سے، تو یہ کتنی شرمندگی ہے۔ پھر ان کی بات بھی ماننی پڑے گی، جن سے ہم نے قرض لینا ہے یا جن سے اپنا گھر چلانے کے لیے، تو ان کی بات ماننی پڑتی۔ یہ ہمارے سیاستدانوں کو سمجھ آنا چاہیے، یہ پتھر مارنے والا کام بھی یہ بھی جرم ہے، ان کو بھی رد کرنا چاہیے۔ جو مجرم ہے اس کو مجرم کی سیٹ پہ لانا چاہیے، اور جو صحیح ہے بندہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جو اگر ادارے ہیں اگر ایمانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اگر آنیسٹ آدمی اگر آیا ہے تو اس کے بازو مضبوط کرنے چاہیے، اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر وہ 35 کہتے ہیں ہمیں پوائنٹ پہ چھوڑیں تو اس نے نہیں چھوڑا، تو پھر اس بندے کی تو ویلیو آٹومیٹک بنے گی کہ وہ تو آنیسٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ جو نیچے کام کرنا اگر بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ اس جرم جو ہے وہ اس کے اوپر تو نہیں ان کے اوپر جاتا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہماری جو روز قیامت خدا کے پاس بھی پکڑ اور اس دنیا میں بھی بدنامی ہے۔ یہی تو وجہ ہے۔ یہ احمد صاحب آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ نیب بھی ہر روز ایک ٹوپی ڈرامہ کرتا ہے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں دیکھیں نا، نہیں میری پہلے بات سن لینا، میری بات یہ ہے کہ نیب جو ہے اس کو چاہیے کہ پہلے پوری انویسٹیگیشن کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈالتے ہیں کسی پر کسی بھی مقدمے میں، بعد میں وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ اس کو کچھ بنتا نہیں ہے، تو پہلے پوری جی کہ پیسہ جو ہے منہ بند کر دیتا ہے، جو نیچے رشوت لی ہوتی ہے وہ گواہی دینے کے لیے آتا نہیں ہے، اور اس کو پتہ میری جان سے مار دینا ہے۔ یان علی کا جو انسپیکٹر اس کو قتل کر دیا، جتنے بھی جو کوئی آدمی ایمانداری سے کام کرتا اس کو قتل کروا دیتے ہیں یا وہ گواہ بٹھا دیتے ہیں، تو اس لیے وہ نیب ناکام ہو جاتا ہے جب گواہ نہیں پیش ہوتا کوئی۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ ہمارے کالر تھے جی، احمد صاحب جرمنی سے تھے، اور ہم اپنے کالروں کا احترام کرتے ہیں جو پوری دنیا سے ہمیں کال کرتے ہیں اور پروگرام ہمارا بڑی شوق سے دیکھتے ہیں۔
क्योंकि इस प्रोग्राम में हम हर किसी को आज़ादी इज़हार राय, अपनी राय देने का हक हासिल है। इसी तरह जो हम गेस्ट बुलाते हैं, मेहमान बुलाते हैं, तो वो उनकी अपनी एक राय है। तो हर किसी की राय का जो है वो एहतराम करना चाहिए और दूसरे की बात जो है वो सुनने का हौसला और बर्दाश्त जो है ना वो होनी चाहिए। नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम जो है वो अभी कॉलर हमारे साथ कुछ मिनट रह गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? रज़वान भाई, नज़ाकत हुसैन साहब। जी शाह जी, बात करें जी। बहुत 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 शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, आप बात करें, वो पहले उनका असल में टाइम थोड़ा था, इसलिए आपको टाइम थोड़ा दिया। अभी आप बात कर सकते हैं, 2 मिनट हैं, आप बात कर लें। थैंक यू वेरी मच। रज़वान भाई, मैं आपका मशकूर हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोग हमें अवेयरनेस देते हैं और हमारे हकूक का ख्याल रखते हैं। एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये सवाल है कि क्या आप इस चीज को मेंशन करेंगे कि पाकिस्तान में जाली करेंसी बहुत सर्कुलर कर रही है? क्या हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि बड़े 5000 के नोट वगैरह जो हैं उनको तब्दील कर दें, या अनाउंसमेंट करें कि जितनी भी जाली करेंसी इस मुल्क में लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कुर्बानियों के दौरान एक मिसाल आपके सामने है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ रज़वान भाई, आप लोग प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग बहुत ताकतवर हैं। आपका चैनल, सबके चैनल जो ओवरसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ताकतवर हैं। आए पिन पॉइंट करें चीजों को। मैं मिसाल देता हूँ, आज कराची की सड़कों का हाल देखा तो उधर मैं जो एक और पॉइंट रेज करना चाहता हूँ, मोटरसाइकिल देखे मैं लोगों से इंटरव्यू लिया जा रहा था सड़कों के हवाले से, पानी के हवाले से। भाई किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ था। आप फैक्ट्रियां खोलें जो हेलमेट बनाएं और लोगों को कहें हेलमेट बांधें, जुर्माने करें, पैसे बनाएं। जैसे कि मैंने मीरपुर में जाकर एक चीज देखी थी और मैंने वहां लोगों को बताया, एक होटल में इकट्ठे हुए, कि भाई ये जो पार्किंग बे बनाए, होटलों के बाहर जगह हैं, सरकारी इमारतों के बाहर जगह हैं, इधर पार्किंग बे बनाए, उन पर मार्क्स लगाएं और रोडों पर ऐसी जगह बनाएं जहां से लोग क्रॉस कर सकें। डस्ट को खत्म करें, होटलों में सिगरेट नोशी को खत्म करें। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाह जी, थैंक यू जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम शाह जी, अभी बात कर रहा हूँ। देखे शाह साहब, पिछले हफ्ते मैंने कॉल की, आपने 2 बार मेरी कॉल काट दी। नहीं, वो असल में मेहमान देखे ना, अभी ये इन्होंने इनका जल्दी जाना था, तो वो इसलिए मैं ये कहा था मुख्तसर बात करें। तो अभी आप अपना पैगाम दे सकते हैं जी, बात करें। मेरा पैगाम ये है, देखिए आप ठीक है एक प्रोग्राम होस्ट करते हैं, लेकिन ये कोशिश किया करें कि पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। ये कुछ चीजें आपकी इंतजामिया को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, देखें मेरी बात सुने। हम हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एक तो बात आप जहन से निकाल लें कि पाकिस्तान के खिलाफ या आर्मी के खिलाफ कोई बात करता है, हम सबको इक्वल लेते हैं। आप देख लें कि यहाँ पर मेरी बात आप सुन लें, हमारे प्रोग्राम में पीटीआई के बंदे भी आते हैं, इसमें पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के, हर जमात को मौका देते हैं। उसी तरीके से जो सहाफ़ी आते हैं, हर सहाफ़ी का अपना नजरिया होता है। अभी नज़ीर लगारी साहब आए हैं, ये देख लें कि ये सीनियर सहाफ़ी है जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला हुआ है, जिन्होंने दुनिया के मशहूर लीडरों के इंटरव्यू तक किए हैं और बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, यानी बहुत ही फेमस सहाफ़ी हैं। तो अब हर बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसको ये नहीं आप कह सकते कि ये आर्मी के खिलाफ है, ये फलाने के खिलाफ है। आर्मी के कोई खिलाफ नहीं है। ना हम पाकिस्तान हमारा वतन है। हमारे प्रोग्राम का नाम भी आप देख लें, हम हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। तो ये बात तो आप ना करें जी। अच्छा शाह जी, मेरी भी सुने ना, आपने बात किया, मुझे भी मौका जी जी। देखिए मैंने आपसे पिछले हफ्ते मैंने बात करने की कोशिश की। देखिए आपका प्रोग्राम जो है उसका नाम है वॉइस ऑफ ओवरसीज। जी जी। तो वॉइस ऑफ ओवरसीज का मतलब ठीक है, लेकिन वो जो ओवरसीज के जो मसले मसाइल हैं वो भी हल होने चाहिए। लेकिन अगर किसी जाती इमरान खान के जाती मुखालिफ को बैठाकर 1 घंटा उसकी जात पर बात नहीं, ये इमरान खान जात पे, अगर आप मेरा इंटरव्यू भाग देख लेना, इमरान खान की जात पे बात नहीं हुई है। देखें, कोई मैं वही बात है ना, बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर हम इमरान खान की पार्टी को मौका देते हैं तो हम दूसरे लोगों को बराबर मौका देते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। शाह साहब, जो तनकीद है ना वो जरूर करनी चाहिए। तनकीद से चीजें बेहतर होती हैं। नहीं, हम तनकीद देखें, हम वेलकम करते हैं। अब बाकी हमारे प्रोग्राम का सही पूछे, अभी बड़ा टाइम खत्म हो गया, अभी मेरे पास मिनट बिल्कुल नहीं रह गए हैं। और स्टूडियो से भी हमें क्या कहा जा रहा है कभी प्रोग्राम का। आखिरी बात जी जी जी। देखिए, तनकीद करना हर आदमी का हक है। जायज तनकीद जो है वो करनी चाहिए। हुकूमत कहीं गलत हो तो उसकी निशानदेही भी करनी चाहिए। इसके मैं हक में हूँ, मैं इसमें गलत नहीं हूँ। अभी आगे देखें, अगर दूध और शहद की नहरें बह रही हो तो हम कहेंगे दूध और शहद नहरें बह रही हैं। आपको भी नजर आ रहा है क्या कुछ हो रहा है जो भी। और दूसरा बात है कि अली भाई, जो भी है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, तनकीद हमेशा गवर्नमेंट पर ही होती है। अपोजिशन तो कुछ नहीं कर रही है।
مسئلے مسائل ہوں ان پہ تنقید ضرور کرنی جی، چاہیے جی۔ تاکہ ان کی بہتری ہو۔ میں تو اوورسیز کی آواز بنتا ہوں، میں تو اوورسیز کے مسائل اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ عمران خان وہ بندہ ہے کہ جس کو اوورسیز نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے، تو ابھی ہم پہ موبائل فون ٹیکس لگا دیا ہے، اوورسیز کے ابھی رائٹ کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اوورسیز کے مسائل وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تنقید جائز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ رونا روتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی ہیں، ہماری جائیدادوں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو ابھی بھی جو ہے مارا جا رہا ہے، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو وہ رائٹ ان کو ڈوئل نیشنل ہوتے ہوئے نہیں مل رہے ہیں جو ملنے چاہیے۔ تو جی بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کال کیجیے گا، انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے، ابھی وقت بہت شکریہ جی۔ ناظرین ہمارے پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالی محرم الحرام کے بعد حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔